السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناہل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہمارا پروگرام مرزائیت نئے زاویے سے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ہمارے استاد خاور رشید بٹ صاحب۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں ہماری گفتگو جو ہے وہ ان دلائل پر چل رہی تھی جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے جو قرآن مجید سے مختلف 30 آیات سے استدلال کیا ہے، تو 6 آیات پر ہماری گفتگو جو ہے وہ پچھلے کچھ پروگرامز میں ہو چکی ہے۔ آج ہم 7ویں دلیل جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ استاد صاحب، ازالہ اوہام میں غلام احمد قادیانی نے 7ویں آیت قرآن مجید سے سورہ آل عمران سے پیش کی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی ہیں، ان سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے ہیں، اب کیا اگر وہ بھی فوت ہو جائیں یا مارے جائیں تو ان کی نبوت میں کوئی نقص لازم آئے گا جس کی وجہ سے تم دین سے پھر جاؤ؟ تو آگے کہتے ہیں کہ اس آیت کا محاصل یہ ہے کہ اگر نبی کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو کوئی ایسا نبی سے پہلے نبیوں میں سے پیش کر دو جو اب تک زندہ موجود ہے، یا تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، یا دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم کو اگر تم زندہ مانتے ہو تو پھر یہ دلیل جو خدائے تعالیٰ نے پیش کی ہے یہ صحیح نہیں ہے کیا؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ کوئی بھی گمراہ شخص جو ہے وہ پہلے اپنا ایک مائنڈ بناتا ہے اور وہ اس ذہن کے مطابق دلائل کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی بالکل ایسا ہی کیا ہے۔ اب یہ جو آیت آپ نے پڑھی اور پھر اس کا جو ترجمہ مرزا قادیانی نے کیا وہ بھی آپ نے پڑھا، یہاں پر آپ نے ایک لفظ اس کے ترجمے میں پڑھا کہ ان سے پہلے سارے رسول جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، سب نبی فوت ہو گئے ہیں، سب نبی فوت ہو گئے ہیں۔ اب یہ ترجمہ جو ہے یہ کس لفظ کا ہے؟ جب یہ ترجمہ کرے گا کوئی بندہ تو وہ تو یہی بات سمجھے گا کہ پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے کی نبی ہیں تو وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس آیت کے اوپر ہماری تفصیلی گفتگو جو ہے وہ پیچھے ہو چکی ہے لفظ قد خلت کے اوپر۔ تو اگر اس کا ترجمہ یہ درست ہے مرزا قادیانی نے، جو کہ میں اختصار کے طور پر پھر بات کر دیتا ہوں، تو قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور اس کے علاوہ اور بھی کئی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول کا لفظ جو ہے وہ دیا ہے، تو کیا وہ بھی فوت ہو چکے ہیں؟ لامحالہ وہ فوت نہیں ہوئے۔ تو یہ ترجمہ کرنا جو ہے یہی بتاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے ایک ذہن بنایا ہے، پھر اس کے مطابق دلیل کو جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن استاد صاحب وہ تو یہاں پہ کہہ رہا ہے سب نبی فوت ہوئے ہیں، یعنی اس کو خاص کر رہے ہیں نبیوں کے ساتھ۔ قرآن کے اندر کیا ہے؟ جو آیت پڑھی ہے اس میں نبی کا لفظ ہے کہ رسول کا لفظ ہے؟ من قبلہ الرسل۔ تو پھر تو اب وہ میں نے بتایا نا کہ وہ قرآن کو یا حدیث کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کے اندر لفظ رسول کا ہے اور وہ ترجمہ کر رہا ہے نبی کا والا۔ تو بہرحال اس پر تفصیلی گفتگو ہماری لفظ قد خلت کے اوپر بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے اور لفظ رسول کے اوپر بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اور جو دوسری بات اس نے کی ہے کہ آپ سے پہلے کوئی نبی جو ہے وہ ہمیشہ کوئی زندہ ہے تو وہ دکھاؤ، بھئی ہمیشہ زندہ رہنا تو کوئی مانتا ہی نہیں۔ بالکل۔ کون سا مسلمان کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ رہنا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، یہ حوالہ پہلے گزر چکا ہے نور الحق کے حوالے سے۔ اس طرح حمامۃ البشریٰ کے اندر بھی اس نے یہ بات کہی ہے۔ اگر کہتا ہے جی کہ اللہ کا یہ استدلال یا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت غلط بیان کی تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں زندہ ہیں؟ وہ اعتراض تو ان کے اعتبار سے بھی بنتا ہے، مرزا قادیانی کے مطابق بھی وہ اعتراض بنتا ہے۔ لامحالہ
ماننا پڑے گا کہ اصل میں اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے حوالے سے آیت نہیں ہے، یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ اب دیکھیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے اس موقع پر، اس کے اندر یہ آیت پڑھی تھی، اور پھر اس کے ساتھ حضرت ابوبکر نے دوسری آیت بھی پڑھی تھی، انک میت و انہم میتون، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے اوپر جو استدلال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں وہ لفظ ماتا، افا اماتا، ماتا سے ہے، قد خلت من قبلہ الرسل سے نہیں وہ استدلال کر رہے۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ ایک چیز کو ایڈ کیا ہے، ایک مفہوم نکالا ہے اور پھر اس کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کو بھی سامنے رکھے، انک میت و انہم میتون، معلوم ہوا کہ وہ لفظ ماتا سے استدلال کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ موت آنی ہی آنی تھی اور وہ آج آ چکی ہے، وہ یہ بتانا چاہتے تھے۔ تو ان کا استدلال قد خلات سے نہیں ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے سارا زور جو ہے قد خلات کے اوپر لگایا، لفظ رسل کا بھی ترجمہ غلط کر کے لگایا، تو جس کا جواب جو ہے وہ تفصیلی جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ صحیح۔ اچھا استاد صاحب، 8ویں آیت انہوں نے جو ہے وہ سورہ الانبیاء سے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یعنی ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ زندہ اور ایک حالت پر رہنے والا نہیں بنایا، پس کیا اگر تو مر گیا تو یہ لوگ باقی رہ جائیں گے؟ اس آیت کا اب استدلال یہ کرتے ہیں کہ اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ تمام لوگ ایک ہی سنت اللہ کے نیچے داخل ہیں اور کوئی موت سے نہیں بچا اور نہ آئندہ بچے گا، اور ساتھ ہی دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ لغت کی روح سے خلد یعنی خلود جو ہے یہ اس کے مفہوم کے اندر یہ بات داخل ہے کہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے، کیونکہ تغیر موت اور زوال کی تمہید ہے، پس اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی یہاں پہ، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ زمانے کی تاثیر ہر ایک شخص کی موت کی طرف حرکت ہے۔ اب پہلی بات جو آپ کر رہے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی نے کی ہے کہ نہ کوئی موت سے بچا اور نہ آئندہ بچے گا، اس میں اختلاف کس کو ہے؟ قرآن مجید نے واضح طور پر فرما دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، کل من علیہا فان۔ بھئی مسلمانوں کے اوپر یہ استدلال وہ اس وقت کریں جب مسلمانوں کا عقیدہ ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہی نہیں ہونا۔ اگر کوئی ماضی کے اندر فوت نہیں ہوا تو مستقبل کے اندر وہ فوت ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب جب یہ آیت اتری تھی کیا اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے تھے؟ نہیں۔ یا جو آپ کے مخالفین تھے وہ سارے کے سارے مر چکے تھے؟ تو وہ بھی تو زندہ تھے نا، مستقبل کے اندر وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ماضی کے اندر فوت نہیں ہوئے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ مستقبل کے اندر بھی فوت نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مرزا قادیانی کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے، وہ ایک مائنڈ بناتا ہے، ذہن بنا کر پھر دلیل کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے پروگرام کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ دوسری وہ خرابی کیا ڈالتا ہے کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مسلمانوں کے سر کوئی بات تھوپ دیتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو لہذا میرا مسئلہ ثابت ہو گیا۔ بھئی ہم تو اس چیز کے قائل ہی نہیں ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، ماضی کے اندر وہ فوت نہیں ہوئے، جب وہ نازل ہوں گے حدیث کے اندر آتا ہے اس وقت وہ فوت ہوں گے، بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ فوت ہوں گے۔ صحیح۔ اچھا دوسرا استدلال اس نے لغت کی روح سے یہ کیا ہے کہ یہاں پہ لفظ من قبلک الخلد آیا ہے اور یہ خلود کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے، کیونکہ تغیر جو ہے یہ موت اور زوال کی تمہید ہے، پس نفی خلود سے ثابت ہوا کہ زمانے کی تاثیر سے ہر ایک شخص کی موت کی طرف حرکت ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہر ایک کی جو ہے نا وہ موت کی طرف حرکت ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، لیکن جس بنیاد پر یہ جملہ اس نے کہا ہے کہ خلود کے مفہوم کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایک حالت میں رہتا ہے اور نفی ہو رہی ہے خلود کی، تو یہ بات ہی اس کی بنیادی طور پر غلط ہے۔ خلود کے باوجود بندے کے اندر تغیر ہو سکتا ہے،
قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے دلیل؟ جہنم کے اندر جو لوگ جائیں گے، جو وہاں پر ابدی رہیں گے، قرآن مجید کے اندر کیا آتا ہے؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن دوسری جگہ پر کیا آ رہا ہے؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ، کہ جب ان کے چمڑے جو ہیں وہ جل جائیں گے، ہم ان کے علاوہ اور چمڑے جو ہیں وہ دے دیں گے۔ تغیر ہو گیا۔ جس بنیاد کے اوپر اس نے یہ سارا تانا بانا بنا ہے، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ خلود کے اندر جو ہے وہ تغیر بھی شامل ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تغیر نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر جہنمیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خلود ہے ان کے لیے۔ اور دوسرے مقام پر کیا ہے؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ، ان کے چمڑے جل جائیں گے، اللہ تعالیٰ اور چمڑے لے آئے گا۔ کیا ان کی حالت کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی؟ اسی طرح جو جنت کے اندر جائیں گے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے وہ بھی وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی حالت کے اندر بھی تغیر آئے گا۔ حدیث کے اندر آتا نہیں کہ جمعے والے دن جو ہے وہ بازاروں میں جائیں گے اور ایک ہوا چلے گی اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر واپس گھروں میں آئیں گے۔ تغیر تو ہو گیا ان کے اندر بھی۔ تو بنیادی طور پر اس کا یہ مفہوم بیان کرنا ہی غلط ہے، اور پھر جو اس نے اس کے اوپر عمارت قائم کی ہے وہ تو اصولی طور پر غلط ہے۔ لیکن جو وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر جو مخلوق ہے وہ موت کی طرف جا رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اب میں بھی موت کی طرف جا رہا ہوں، آپ بھی موت کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا ہم مر گئے ہیں؟ تو اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا، لہذا بنیاد ہی اس کی غلط ہے۔ اچھا، آگے مزید یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اور پیرانہ سالی کی طرف رجوع اور اس سے مسیح ابن مریم کا بوجہ امتداد زمانہ اور شیخ فانی ہو جانے کے باعث سے فوت ہو جانا ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ تو وہ بات کہہ سکتا ہے جو رفع عیسیٰ کا قائل ہے، یعنی وہ تو مانتے ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے اور وہاں پر جو آج تک وہ موجود ہیں۔ یہ تو وہ جملہ کہے گا جو رفع عیسیٰ کا قائل ہے اور وہاں پر ان کے بڑھاپے کا قائل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کا وہ قائل نہیں ہے، بڑھاپے کے ہم قائل نہیں ہیں۔ نہ اس کے مطابق یہ استدلال درست بنتا ہے، نہ ہمارے مطابق یہ استدلال درست بنتا ہے، نہ اس کا یہ عقیدہ ہے نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو یہ سمجھا کس کو رہا ہے؟ تو یہ بالکل جو ہے وہ میں نے جیسے بتایا کہ وہ پہلے ذہن بناتا ہے، پھر اس کے مطابق دلیل کو جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ اب ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے تو ہیں، لیکن وہاں پر ان کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے۔ نہیں، یہ تو نہیں، یہ تو ہم نہیں مانتے، قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورۃ الحج کے اندر وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 2025 چل رہا ہے، یہاں پر 2000 سال ہو گئے، وہاں پر کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن۔ 2 دن کے اندر کتنے کے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں جی؟ اگر فرض کریں وہ 10,000 سال کے بعد آتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو وہاں پر کتنے دن ہوں گے؟ 10 دن۔ تو کتنے کو بوڑھے ہو جائیں گے جی وہ؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اچھا، بالفرض اگر ہم یہ مان لیں 1 منٹ کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جی وہاں پر بوڑھے ہو چکے ہیں، تو وہ کون سا بڑھاپا ہے جس کے بعد موت کا آنا لازمی ہے؟ ذرا اس کو طے کر کے دکھائیں قرآن و حدیث سے۔ 100 سال، 200 سال، 150 سال، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، کتنا کو بندہ بوڑھا ہو جو تو اس کے بعد مرنا ضروری لازمی ہو جاتی ہے موت؟ یہ تو قرآن حدیث کے اندر یہ بات ہی موجود نہیں ہے۔ تو وہ صرف اس نے کہہ لیں کہ ایک تعداد بڑھانے کے لیے کہ جی میں نے تو اتنی دلیلیں جو ہیں وہ دے دی ہیں، صرف وہ اس طرح کے استدلال کر رہا ہے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا استاد صاحب، 9ویں آیت قرآن مجید میں سورہ البقرہ سے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اور ترجمہ یہ کرتے ہیں یعنی اس وقت سے جتنے پیغمبر پہلے ہوئے ہیں یہ ایک گروہ تھا جو فوت ہو گیا ہے،
ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ان کے کاموں سے تم سے نہیں پوچھے جاویں گے۔ تو اس آیت سے بھی وہ یعنی کہ آپ سے پہلے جتنے جو گروہ تھا پیغمبروں کا وہ فوت ہو گیا ہے، یہ استدلال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو اس نے ترجمہ کیا ہے کہ اس وقت سے پہلے، اس وقت سے جتنے پیغمبر پہلے ہوئے ہیں وہ ایک گروہ تھا اور وہ سارے کے سارے فوت ہو چکے ہیں، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ تلک امتن، تلک امتن کا، تلک امتن، تلک امتن۔ یہ اب اس سے پچھلی آیت کے اندر ذرا وہ پڑھ کر دکھائیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے وہاں پر، اس سے پیچھے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس آیت سے پچھلی آیت کے اندر مختلف نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، صحیح، اس کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ ہے۔ آپ قرآن مجید نکالیں۔ اچھا جی، یہ آیت میں نے قرآن مجید سے نکالی ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ سورہ البقرہ کی 134 نمبر آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت پڑھیں۔ اس سے پچھلی آیت میں آتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ جی، عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ ہے، یہاں اس سے عیسیٰ اگلی علیہ آیت السلام، یہ ہے تلک امت قد خلت، صحیح، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے نہیں یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، یہ اب تھوڑا سا آگے جائیں گے پھر یہ دوبارہ آیت آ رہی ہے۔ اچھا، اسی پارے میں یہ آگے چل کے جو ہے وہ یہ آیت آتی ہے 141 نمبر، یہاں پہ ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور اس سے پچھلی جو آیت ہے اس کے اندر ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ۔ جی، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کا علیہ ہے۔ السلام کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی۔ اب دیکھیں یہاں پر اس نے کیا چلاکی کی ہے، جو ترجمہ اس نے کیا یعنی اس وقت سے جتنے پیغمبر پہلے ہوئے، اس وقت سے جتنے پیغمبر پہلے ہوئے، اب اس وقت کا ترجمہ اس کے لیے لفظ کوئی نہیں ہے، یعنی اس نے ترجمہ اپنے مطابق کر کے لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے۔ اس وقت سے پہلے کوئی لفظ نہیں ہے یہاں پر۔ تلک امت ان کا جو ترجمہ بنتا ہے، جو اس کا مشار اللہ بنتا ہے، اس کے اندر تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اچھا، بعض قادیانی یہاں پر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی ذکر تو ہے، وہ ایسے کہ یہاں پہ جو و اسحاق و یعقوب والاسباط کا لفظ آیا ہے، تو اسباط اولاد کو کہتے ہیں، تو اولاد میں تو عیسیٰ علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تھے۔ پہلا تو جواب اس کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو پھر انہی کی اولاد ہے نا، مرزا قادیانی کیوں مانتا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا تانا بانا جو اس نے جوڑا ہے وہ اس وقت سے پہلے یہ لفظ اور قد خلت کے ترجمے کی وجہ سے، ترجمہ اس نے کیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور اس پر تفصیلی گفتگو ہماری گزر چکی ہے کہ اس کا مطلب جو ہے وہ فوت ہونا نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ہم یہ مان بھی لیں، بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ اس کا معنی فوت ہونا ہے، تو بالکل آپ کو پتہ ہے کہ جو عمومی اصول ہوتا ہے اس سے بعض چیزیں مستثنیٰ ہوتی ہیں، جیسا کہ اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے دلائل چونکہ موجود ہیں، اس لیے وہ اس سے خارج ہو جائیں گے، وہ اس سے مستثنیٰ ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا استاد صاحب، 10ویں آیت جو ہے وہ انہوں نے پیش کی ہے قرآن مجید کی سورہ مریم سے، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل ہم اسی رسالے میں بیان کر چکے ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ انجیلی طریق پر نماز پڑھنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو وصیت کی گئی تھی، اور وہ آسمانوں پر عیسائیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور حضرت یحییٰ ان کی نماز کی حالت میں ان کے پاس یوں ہی پڑے رہتے ہیں مردے جو ہوئے، اور جب دنیا میں حضرت عیسیٰ آئیں گے تو برخلاف اس وصیت کے امتی بن کر مسلمانوں کی طرح نماز پڑھیں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو اپنے طریقے پر تھی، اور تمہارے عقیدے کے مطابق اگر انہوں نے آنا ہے تو پھر تو ظاہر ہے آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ پہلی بات جو مرزا صاحب یہاں پر کر رہے ہیں کہ میں نے اس کی تفصیل جو ہے اسی رسالے میں لکھ دی، وہ زکوٰۃ کے اوپر ہے۔ اچھا، اور اس پر ہماری تفصیلی گفتگو جو ہے اس آیت کے اوپر ہو چکی ہے کہ وہاں پر جو ہے ان کے پاس مال ثابت کر دیا جائے تو زکوٰۃ دینا بھی جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں نماز کی طرف۔ اب جو نماز کی بات کر رہے ہیں
بڑی مطلب عجیب و غریب بات کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، نماز کے اوپر جو باقاعدہ جو ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے کہ اپنا یحییٰ جو ہیں ان کی وہ نماز تو کی مردہ حالت ہیں، میں اس لیے وہ تو نہیں پڑھ رہے نا، عیسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں جی، وہ نماز وہ پڑھ زندہ رہے ہیں۔ ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام فوت ہیں، وہ پاس پڑھے ہیں، تو وہ نہیں پڑھ رہے۔ یہ باقاعدہ مذاق اڑا رہا ہے یہ نبیوں کا، تو یہ اچھا تو اس اسی کا کا یہ حوصلہ ہے۔ استدلال وہ معراج ہاں والے جی، واقعے اصل میں سے اس ہے حدیث کی طرف اشارہ کہ کر رہا جہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو دونوں ہے وہ نبیوں کے ساتھ ایک اکٹھی ہی ہوئی آسمان پہ تھی، ہوئی جی تھی۔ جی، تو اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس کا جو بنیادی استدلال ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتا ہے جی وہ تو پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیلی طریقے کے مطابق نماز، اسلام کے مطابق تو نہیں پڑھ رہے، انجیلی طریقے انہوں نے انجیلی لفظ طریقے کے استعمال کیا۔ مطابق جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ انجیلی طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں جی؟ وہاں پر قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اسلام کے مطابق۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو مسلمانوں کا عقیدہ بیان کر دوں، اور مرزیوں کا بھی وہی ماننا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو پچھلے سارے ادیان جو ہے وہ منسوخ ہو گئے۔ جس تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہنچ گئی، پیغام پہنچ گیا، وہ پچھلے مذہب کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مطابق عمل کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کس طریقے کے مطابق پڑھیں گے؟ وہ اس کے مطابق، اصول کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کے طریقے کے مطابق۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ انجیلی طریقے کے مطابق وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے، جو میثاق النبیین والی آیت ہے، وہ آیت جو ہے وہ میں نے یہاں پر نوٹ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا ہوا ہے کہ جب تمہیں کتاب و حکمت میں سے دوں گا، پھر تمہارے پاس میرا پیغمبر آئے گا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ یعنی نبیوں کو حکم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد وہاں پر جو نماز پڑھ رہے ہیں تو بھائی وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں، وہ انجیلی طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہے۔ صحیح۔ اور پھر یہاں پر اس نے دوسرا طنز کیا کہ وہ جب نازل ہوں گے تو اس وقت بھی انجیلی طریقے کے مطابق، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے۔ اب دیکھیں یہ تو مسلمان مانتے ہیں نا، حدیث معراج کے اندر بلکہ مرزئی بھی مانتے ہیں اس چیز کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت کروائی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے طریقے کے مطابق پڑھا رہے تھے اور سارے نبی اپنے اپنے طریقے کے مطابق پڑھ رہے تھے۔ اصولی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد آپ کے دین کی ہی پیروی ہوگی، آپ کے طریقے کے مطابق ہی چلا جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ یعنی وہ جو بنیاد اس نے قائم کی ہے وہی غلط ہے۔ وہ ثابت کرے نا کہ انجیلی طریقے کے مطابق وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب قرآن مجید سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے، حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب وہ انجیلی طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہے، اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ نزول فرمائیں گے تو جو پہلی نماز ہوگی اس کے اندر جب امام صاحب کہیں گے، امام مہدی علیہ الرحمہ کہیں گے کہ آپ امامت کروائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امامت اس وقت نہیں کروائیں گے۔ اچھا۔ صحیح مسلم کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ تو وہ امامت کروائیں گے، لیکن بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کچھ نمازوں کی امامت کروائیں گے۔ تو اب کیا وہ انجیلی طریقے کے مطابق نماز پڑھائیں گے مسلمانوں کو؟ نہیں، مسلمان بالکل، یہ بات مطلب بنیاد ہی اس کی غلط ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جو دوسرا طنز کر رہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ فوت ہوئے تو وہ تو نہیں نہ پڑھ رہے، وہ تو پاس ویسے ہی لیٹے ہوں گے، یہ بھی بنیادی طور پر اس کا نظریہ غلط ہے۔ اچھا، اگر حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ فوت ہونے کے باوجود نماز پڑھتے ہیں، معراج کی رات سارے نبیوں نے پڑھی نہیں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز، بالکل، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اگر اٹھ کر پڑھ لیتے ہیں ان کے ساتھ نماز مل کر، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں طنز والی بات کون سی ہے؟ بھئی نبی پڑھتے ہیں، حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا قبر کے اندر۔
تو نبی جو ہیں وہ فوت ہونے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ پریشانی والی بات نہیں ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی طنز والی بات ہے۔ تو وہ صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، ایک اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے کے لیے وہ نبیوں کی توہین بھی کر رہا ہے، ان کے اوپر طنز بھی کر رہا ہے، اور ایسی باتیں ان کے کھاتے میں ڈال رہا ہے جو ہے ہی نہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ نہ ہی مسلمان ان باتوں کے قائل ہیں۔ تو اس طرح کی وہ اس کی ساری جو ہے وہ دلیلیں ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جزاک اللہ استاذ صاحب، یہ 10 دلیلیں اس کی جو ہیں ان کا آپ نے ماشاءاللہ تجزیہ کیا اور ان کی حقیقت بھی واضح کی، اور امید کرتا ہوں میں کہ ناظرین جو ہیں وہ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے، اور بالخصوص اگر کوئی قادیانی اور مرزائی ہمارے پروگرامز کو دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی کیوریز ہوں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ان کے سوالات کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، اور اس کی مزید اگر کوئی وہ ایلیگیشن ہے، کوئی اعتراض ان کے ذہن میں ہے تو وہ بھی پیش کریں، تاکہ اس کو بھی ہم جو ہے یہاں پہ استاد صاحب سے پوچھ کے آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جو ہے وہ اس امت کے لیے اور ان غیر مسلموں کے لیے جو ہے وہ ایک ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور نافع بنا دے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔